اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ خراسان کا ایک مشہور عالم بغداد آیا تھا۔ جب ہارون نے یہ سنا تو اس نے عالم کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ ان کا احترام سے استقبال کیا گیا اور اسے ہارون کے ساتھ بٹھایا گیا، اور ہارون نے بہت اہم سلوک کیا۔ ان کی گفتگو کے دوران بہلول بھی پہنچ گیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ عالم نے بہلول کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور ہارون سے کہا، خلیفہ کے احسانات اور پسندیدگی عجیب ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنے قریب رکھتا ہے۔ بہلول نے سمجھا کہ عالم اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی پوری طاقت سے اس شخص کی طرف رجوع کیا اور کہا، اپنے بیکار علم سے تکبر نہ کرو اور میری نظروں کا فیصلہ نہ کرو۔ میں آپ سے بحث کرنے اور خلیفہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عالم نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ آپ پاگل ہیں اور مجھے پاگل لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی پاگل پن کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی غلط فہمی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے غصے سے بہلول کی طرف دیکھا اور خاموش رہنے کو کہا، لیکن بہلول نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا، اگر وہ شخص اپنے علم پر اتنا اعتماد کرتا ہے تو اسے بحث کرنی چاہیے۔ ہارون نے عالم سے کہا، کیا مشکل ہے، بہلول سے کچھ سوال کریں؟ اس نے جواب دیا، میں ایک شرط پر تیار ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں بہلول سے کچھ پوچھوں گا، اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو میں اسے 1000 دینار سونے کے سکے دوں گا، اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو مجھے 1000 دے گا۔ بہلول نے کہا، میرے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، سونے کی دینار بھی نہیں ہے، لیکن میں تیار ہوں، جب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو میں رقم لے کر اس کو فقیروں میں بانٹ دوں گا، اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو میں آپ کے پاس نوکر اور غلام کی حیثیت سے حاضر رہوں گا۔ اس نے ان شرائط کو قبول کیا اور بہلول سے پوچھا، ایک گھر میں ایک بیوی اپنے حلال شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزہ رکھتا ہے، باہر سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، نماز اور روزے بھی غیر قانونی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ شخص کون ہے جو آیا ہے؟ بہلول نے فوراً جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس خاتون کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا تھا۔ جب اس کے جانے کے بعد بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا اور خبر ملی تھی کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ شریعت کی اجازت کے مطابق عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے شادی کی۔ اس نے 2 افراد کی خدمات حاصل کی، ایک اپنے مردہ شوہر کی واجب الادا ادائیگی، ادھوری نمازیں، اور دوسرا سخت روزے پورے کرنے کے لیے۔ اس دوران سفر کرنے والا شخص واپس آ گیا، حالانکہ اس کی موت کی خبریں بڑے پیمانے پر تھیں، لہٰذا دوسرا شوہر حرام ہو جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے رکھتے ہیں۔ ہارون اور وہاں پر موجود تمام افراد پر اعتماد ہو گئے اور مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرنے پر بہلول کی تعریف کی۔ تب بہلول نے کہا، اب میری باری ہے کہ میں کوئی سوال پوچھوں۔ عالم نے کہا، پوچھو۔ بہلول نے پوچھا، میرے پاس ایک گھڑا شہد اور دوسرا سرکے سے بھرا ہوا ہے، میں تازگی پینے والی مشین سکنجبین تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک پیالہ شہد سے بھر دیا اور دوسرا سرکہ سے۔ سکنجبین بنانے کے لیے میں ان دونوں کو ملاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں ایک چوہا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر چوہا شہد میں تھا یا سرکہ کے جار میں ہے؟ فقیہ نے ایک لمبے عرصے تک سوچا، لیکن جواب دینے میں ناکام رہا۔ ہارون نے بہلول سے کہا، اب آپ جواب دیں گے۔ بہلول نے جواب دیا، اگر یہ شخص اپنا کمتر علم قبول کرتا ہے تو میں اس کا سوال کا جواب دوں گا۔ بے بس عالم نے اپنی کمیت کا اعتراف کیا۔ بہلول نے جواب دیا، ہمیں چوہا نکالنا چاہیے،
اسے پانی سے دھونا چاہیے اور شہد اور سرکہ صاف کرنے کے بعد اس کا پیٹ کھلا چھوڑ دیں۔ اگر پیٹ میں سرکہ ہے تو یقین کریں یہ سرکہ کے جال میں گر گیا ہے، اگر اس میں شہد ہے تو قبول کریں یہ شہد میں پڑا ہے۔ بہلول کی ذہانت اور جانکاری پر پوری اسمبلی حیرت زدہ رہی اور ان کی بہت تعریف کی۔ عالم نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے معاہدے کے مطابق بہلول نے بغداد کے غریبوں میں 1000 دینار تقسیم کر دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔